السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو اس سے کچھ دن بعد ابو لہب کا بیٹا عتبہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کی تفسیر طبری شریف میں بھی ملتی ہے اور اس کی تفسیر کشف الزمخشری میں بھی ہے۔ یہ واقعہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ان دونوں کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ جب ابو لہب کا بیٹا عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کی اس آیت پر ایمان نہیں رکھتا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اللہ سے ڈر، ایسی بات مت کہہ، مگر اس بدبخت نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو بھی طلاق دیتا ہوں اور میں آپ کی اس بات کو بھی انکار کرتا ہوں، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف تھوکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اللہ سے ڈر، نہیں تو اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا تجھ پر مسلط کر دے گا۔ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے وہی چہرہ، وہی نور مبارک چہرہ جو اللہ کا دیدار کر کے آیا تھا، اس کو اتنی تکلیف دی گئی، اس کے سامنے اس کی بیٹی کو طلاق دی گئی۔ جب یہ تمام بات ابو طالب تک پہنچی تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دعا مانگے وہ رد نہیں ہوتی، حالانکہ وہ کافر تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ تو جب ابو لہب کو اس چیز کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گیا، چاہے وہ کافر تھا لیکن وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کوئی بھی بات، کوئی بھی کہی ہوئی بات رائے گاہ نہیں جاتی۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ تاجر تھا، وہ یمن کی طرف تجارت کے لیے جانے لگا تو ابو لہب نے اس کو 50 لوگوں کا قافلہ تیار کر کے دیا، جس کے ساتھ اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اور ان کو سختی سے یہ کہا گیا کہ تم نے میرے بیٹے کو اکیلا نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ جب میرے نبی نے یہ بات کی ہے، یعنی ہمارے نبی نے یہ بات کی ہے تو یہ ہو کر رہے گی۔ وہ لوگ سفر کرتے رہے، ایک جگہ پر جب رات ہوئی تو وہ ایک ٹیلے کے اوپر چلے گئے رات بسر کرنے کے لیے، تو اس نے تمام طرف اپنے جو 50 ساتھی تھے ان کو لٹا دیا، اس سے پیچھے ساری سواریوں کو لٹا دیا اور سونے کے لیے تیار ہونے لگا۔ تو اس نے کہا میرا دل بہت ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے۔ تو وہ ان تمام 50 لوگوں نے کہا کہ ہم تو جاگ رہے ہیں، آپ بے فکر ہو کر سو جاؤ، ہم جب تک جاگ رہے ہیں تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب وہ سویا تو اللہ پاک نے ان تمام لوگوں کو بھی نیند اڑا دی۔ اس طرح تمام وہ جو آدمی تھے وہ سو گئے۔ شیر ایک جنگل سے آیا اللہ کے حکم سے، وہ سونگھتا سونگھتا عتبہ کے پاس آ گیا۔ اس شیر کو کیا پتہ تھا کہ یہ عتبہ ہے یا ان 50 میں سے کون سا عتبہ ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو کفر کرتا ہے اس کے پاس سے کفر کی بو آتی ہے۔ اس شیر نے 2 پنجے مارے
تو اس کے ہاتھ پاؤں جسم سے جدا ہو گئے، اور وہ ان کو عتبہ کو مارنے کے بعد جب اس نے عتبہ کو مارا تو اس نے چیخ بلند کی، تمام لوگ جاگ گئے لیکن شیر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ دیکھ لے یہ انجام ہوتا ہے نبی کے دشمنوں کا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔